تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی نا کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کو کہاں کھپایا تھا، اپنا مال کہاں خرچ کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، اور علم حاصل کیا تھا اس کا کیا کیا. آج ہمارے ہاں علم کا ٹوٹل اسکوپ کیا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز میں ہم بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کس نیت سے بھیجتے ہیں؟ کہ یہ جب پاس آؤٹ ہوگا تو اس کو اچھی جاب مل جائے گی، یہی ہے نا؟ یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ اچھا پڑھ لکھ لے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھا کما لے گا، یہی ہے نا ٹوٹل. ایک مسلمان کا مقصد زندگی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی نوکری ملے گی. یہ تعلیم کا سکوپ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے نظام تعلیم کا مسئلہ ہے. ہمارا نظام تعلیم اس طرح تقسیم ہو گیا کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم اور ملا اور مسٹر اور ساری چیزیں ایسی تقسیم در تقسیم کر دی ہیں کہ نہ ملا مسٹر کے قریب نہ مسٹر ملا کے قریب، ایک الگ دنیا جہان آباد کر دیا. حالانکہ یہ دونوں تعلیمیں ایک ساتھ ہوتی تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ تو ہمارے دشمنوں نے آ کے اس کو الگ کیا اور ہم مزید اس کو الگ کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی جو آدمی انجینئر بن رہا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنی، اس کو روزہ نہیں رکھنا، اس نے اپنے معاملات نہیں سیکھنے، اس نے شریعت پہ عمل نہیں کرنا. شریعت پہ مولوی صاحب نے عمل کرنا ہے یا حافظ صاحب نے عمل کرنا ہے. جو سائنٹسٹ ہے یا کوئی پائلٹ ہے یا کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس نے نہیں کرنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے 4 بچے ہیں، ایک کو حافظ بنا دیا، 3 کو بزنس میں لگا دیا. اب وہ جو 3 بیٹے ہیں وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی دین کا کام کرتے ہیں. وہ جس نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو پکڑا ہوا ہے ابا نے کہ تو نماز بھی پڑھے گا، تو قرآن بھی پڑھے گا، تو تلاوت بھی کرے گا. بچہ بھی سوچتا ہے یہ پتہ نہیں کیا غضب ہو گیا ہے، ساری ذمہ داری ان کو جنت میں لے جانے کی میرے کندھوں پہ ڈال دی ہے. میرا بھائی نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ عصر پڑھتا ہے، میرا ابا نہیں پڑھتا، میری اماں نہیں پڑھتی. یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، تو بس ہم تو بخشے بخشائیں. ہمیں کیا ضرورت ہے دین پر عمل کرنے کی؟ بس ایک کو حافظ بنا دیا کافی ہے، وہ جنت میں لے جائے گا، باقی دنیا کے کام کرو. تو چیزیں کافی، ہماری سیٹنگ کافی آؤٹ ہے، کافی چیزوں کی سیٹنگ آؤٹ ہے ہماری. تو علم کا یہ سکوپ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں علماء نے لکھا ہے نا کہ آپ گھڑی اس نیت سے پہنے کہ اس سے مجھے نماز کا وقت پتہ چلے گا. تو اس نیت سے آپ کا گھڑی پہننا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. گھڑی پھر بھی آپ کے ہاتھ پہ رہے گی، آپ اس سے اور جو بھی مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا، لیکن اس نیت سے مسلسل آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے. آپ گھر میں کھڑکی کھول رہے ہیں، اس نیت سے کھول دیں کہ یار مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا پھر بھی آئے گی، اس سے وینٹیلیشن پھر بھی ہوگی، لیکن اذان کی نیت سے کھول دیں گے تو آپ کا یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ثواب بن جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر ایک انجینئر بنتے وقت آدمی یہ نیت کر لے کہ میں نے انجینئر بننا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کروں، میں اس قوم کی خدمت کروں، میں امت مسلمہ کی خدمت کروں، اپنے اس علم سے، اپنے اس ہنر سے انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، اور لوگوں کو ملکی مفادات کو، اجتماعی مفادات کو ترجیح دوں، تو کیا یہ ساری نیت کرنے سے جب وہ کہیں جاب کرے گا تو اس کی تنخواہ رک جائے گی؟ اگر وہ کہیں بزنس کرے گا تو کیا اس کو بزنس میں لاس ہو جائے گا؟ بھائی تنخواہ تو اس کو پھر بھی ملے گی، بزنس میں اس کو پروفٹ پھر بھی ملے گا، لیکن اس کے اس بڑے مقصد کی وجہ سے اس کا یہ کام اس کے لیے عبادت بن جائے گا. ہمیں معاشرے میں انجینئر بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، سائنٹسٹ بھی چاہیے، لیکن مسلمان. ورنہ تو انگریز بہت ہیں، انگریز بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں. ہمیں چاہیے یہ سب مسلمان چاہیے. مسلمان ہونے کا مطلب پریکٹسنگ مسلم، کہ جو اپنی فیلڈ میں مسلمان ہو. ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں مسلمان ہو، انجینئر ہو اپنی فیلڈ میں مسلمان ہو، جو جس اس کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر وہ اسلام کو فالو کر رہا ہو. تو بچوں کو جب اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، یہ ویژن ان کو دیں کہ بیٹا آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے، ملک کے جو مسائل ہیں، یہ جاہل لوگوں کی وجہ سے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے. ہم جو کہتے ہیں کرپشن ہو گئی، محکمے لٹ گئے، فلاں محکمہ بھی کرپٹ ہے، وہ محکمہ بھی کرپٹ ہے، وہ محکمہ بھی کرپٹ ہے. تو وہ جو محکمے میں بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں وہ سارے جاہل ہیں؟
جو سی ایس ایس پاس کر کے ڈی سی اے سی بنتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے بھائی. تو اگر یہ سی ایس ایس پاس کرنے سے پہلے اس کی نیت اچھی ہوتی کہ بھائی میں سی ایس ایس پاس کر رہا ہوں, تنخواہ بھی لینی ہے لیکن ملک کی خدمت بھی کرنی ہے, تو ہمارے محکمے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام, اسلامی نظام, اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں کہ انجینئر اپنا کام کرے, ڈاکٹر اپنا کام کرے, جو ڈی سی ہے وہ اپنا کام کرے, پولیس والا اپنا کام کرے. ہم میں سے آج ہر آدمی دوسرے کا کام کر رہا ہے, اپنا کام نہیں کر رہا. کسی سے کسی بھی ٹاپک پہ تبصرہ کروا لو, آپ عمران خان پہ کروا لو, نواز شریف پہ کروا لو, زرداری پہ کروا لو, کسی سے بھی کروا لو, اور اس کو بولو یہ تم جس فیلڈ میں تم اپنی زندگی گزار رہے ہو, جس کی تنخواہ لے رہے ہو, اس میں تمہاری ایکسپرٹیز کتنی ہے, اس میں تم نے کتنی نئی چیزیں سیکھی ہیں, اس میں تم نے کتنی انوویشنز کی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹی وی چینلز, جو میڈیا ہے, بہت بڑا ذریعہ اس کا یہ ہے. ہمارے یہاں کسی ٹی وی چینل پہ آپ نے دیکھا ہے کوئی سائنس سے متعلق پروگرام ہوتا ہو کہ 1 گھنٹہ یہ پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں بچوں کو سکھانے کے لیے ہوگا؟ ٹوٹل ہمارے یہاں ڈسکشن کس چیز پر ہوتی ہے؟ سیاسی تبصرے اور سیاست دانوں پر. تو ہم یہی بنیں گے؟ میڈیا تو ذہن سازی کرتا ہے. دیکھیں انسان کا جو شعوری حصہ ہوتا ہے نا وہ 10% ہوتا ہے. جو انسان کا لا شعور یا جس کو تحت شعور کہتے ہیں وہ 90% ہوتا ہے. میڈیا جس ہمارے ذہن کے حصے کو متاثر کرتا ہے وہ 90% ہمارے ذہن کا حصہ ہے. شعوری طور پر ہم 10 چیزوں کو سیکھتے ہیں, 10%. لاشعوری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 90% ہیں ہماری زندگی میں, جو ہمارے ڈی این اے میں فٹ ہوئی ہوئی ہیں, جو نکلتی نہیں ہیں, اور وہ میڈیا کے ذریعے ہوتی ہیں. تو تعلیم کا مقصد ملک کی خدمت, اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ. جب یہ جذبہ ہوگا نا تو پھر جب آپ کے سامنے آئے گا کہ یار مجھے اس میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس میں اس محکمے کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں شہر کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں قوم کا نقصان ہو رہا ہے, تو پھر آپ قوم کے مفاد کو ترجیح دیں گے, اپنے مفاد کو کیا کر دیں گے؟ دبا دیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ ایسے تھے کہ جب ان کو شدید بھوک لگی ہوتی تھی اور ان کے پاس اتنا کھانا ہوتا تھا جس سے وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر لیں, کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا تو وہ کھانا اس کو دے دیتے تھے, خود فاقہ کر لیتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی کسی دوسرے کے کام آ جاؤ, اپنے لیے مشقت برداشت کر لو, اپنے آپ کو تکلیف سے گزار دو, لیکن کسی اور کے لیے تکلیف برداشت نہ کرو. حدیث میں آتا ہے نا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, ان میں سے ادنا ترین شعبہ ایمان کا وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. اس کا مطلب جو آدمی یہ کام بھی نہ کرتا اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں مومن ہوں بھی یا نہیں. یہ کم سے کم درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. اور جو آدمی راستے میں تکلیف دہ چیزیں پھینک رہا ہو, ہٹانا تو ایک چیپٹر ہے نا. جو آدمی راستے میں کچرا پھینک رہا ہے, جو آدمی راستے میں گاڑی آ کے راستہ بند کر کے گاڑی پار کر رہا ہے, جو لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے, جو کوئی ایسا ڈیسیجن لے رہا ہے اپنے محکمے میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کر, کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے 1000 لوگوں کو تکلیف ہوگی, وہ پکا مومن ہے. ادنا ایمان یہ ہے کہ کسی کو تکلیف سے بچائیں. تو جو آدمی دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے گا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. ہم دیکھ لیں, میں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ باتوں سے نہیں پتہ چلے گا, آپ کو چیک لسٹ بنانی پڑے گی. چیک لسٹ بنائیں, آپ دیکھیں آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کتنے لوگ امن میں, میری زبان اور میرے ہاتھ سے کتنے لوگ امن میں. تو یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں, جو علم حاصل کرنے والے نوجوان ہیں وہ بھی, اور جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ یہ علم ہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں. اس سے ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے, قوم کی خدمت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کب سیٹ ہوں گی؟ یہ اس وقت سیٹ ہوں گی جب ہمارا فوکس آخرت ہوگا. فوکس کیا ہوگا؟ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ حیدرآباد چلے گئے 5 دن کے لیے, آپ وہاں کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کی دکان ہے, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ہفتے بعد آتے ہیں. تو آپ پورا ہفتہ رہتے ہیں حیدرآباد میں, لیکن آپ ڈیلی کی
بنیاد پر گھر فون کر رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول گئے نہیں گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، کھانا کھا لیا، فلاں ہو گیا، چل رہا ہوتا ہے نا یہ سب. ہیں آپ حیدرآباد میں، بزنس آپ حیدرآباد میں کر رہے ہیں، لیکن فوکس سارا کہاں پر ہے؟ کراچی میں. یہی ہے، دنیا میں رہیں، دنیا میں زندگی گزاریں، کھائیں پیئیں عیش کریں، ہمیشہ فوکس کس پہ رکھیں؟ آخرت پہ رکھیں کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے اس عمل سے میری آخرت تو خراب نہیں ہو رہی. اگر یہ آخرت کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے، صرف یہ ایک عقیدہ، ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ایک عقیدہ، ہر عقیدے کے اپنے اثرات ہیں، یہ ایک عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے ہمارے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر ہم حقیقی معنوں میں ہماری ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی، اور جب ڈائریکشن سیٹ ہوگی تو ہمارے دنیا کے مسائل آٹومیٹک طریقے سے ساری چیزیں سیٹ ہوتی چلی جائیں گی.